اس کے بعد ہم حدیث ہے ہمارے سامنے امام بخاری کی 129ویں، یہ پیش کرتے ہیں اور اسی پہ انشاءاللہ آج کا ہم درس ختم کریں گے. قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انسا قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. امام بخاری مسدد سے نقل کرتے ہیں، وہ معتمر سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے میں نے یہ بات سنی. لیکن حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب نہیں ہیں. یہ حضور نے بات حضرت انس کو نہیں کہی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت انس نے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ روایت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، نہ بیان کرتے کہ میں نے سنا یا کسی اور نے سنا. لیکن آپ نے یہ بات محفوظ کر دی کہ یہ بات میں نے سنی ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں سنی. یہ بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی، بلکہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ حضرت معاذ کو حضور نے یوں کہا تھا. یہ آپ دیکھیں اس کی رپورٹنگ دیکھیں حدیث کی، کتنی احتیاط کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ اور کتنے اہتمام کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں. اور حضرت معاذ کو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ من لقی اللہ، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ لا یشرک بہ شیئا، کہ اس نے زندگی بھر شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، شرک سے وہ مجتنب رہا. ظاہر ہے کہ انسان ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کمی کوتاہی ہے خاصہ بشریت ہے، وہ انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک خوبی اس میں رہی پوری زندگی، اس نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. بات وہی ہے جس کی ہم پوری تفصیل کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس سے پہلی 3 روایات میں کم از کم وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار بیان فرما رہے ہیں، مختلف اسلوب میں، مختلف الفاظ میں، مختلف پس منظر کے ساتھ، کہ ایک شخص صاحب ایمان ہے تو وہ ایمان کی قوت کیا ہے. ان تمام روایات میں اصل میں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ ایمان کی طاقت انسان کے سامنے آئے اور اس کو یہ اندازہ ہو کہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ جیسا بھی ہم نے پیش کیا کہ ایمان ایسی بڑی قوت ہے کہ اگر ایک شخص پوری زندگی کفر میں رہتا ہے، پوری زندگی اس کی نافرمانیوں میں بسر ہوتی ہے، شرک میں، کفر میں، بدعات میں، لیکن جب وہ ایمان لے آتا ہے اللہ کے ہاں اس کا نام اعمال بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، بالکل سفید تازہ سلیٹ کی طرح، وہ بالکل اس سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کا یوں سمجھ لیں کہ پورا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اب اس بالکل ایک بالکل نئی ہارڈ ڈسک اس کی زندگی میں لگ جاتی ہے، جس میں اس کا ڈیٹا اب نئے سرے سے سیو ہونا شروع ہوتا ہے، ماضی کا کوئی کہیں ذکر نہیں رہتا. یہ ایمان کی طاقت ہے. یہاں ایمان کی طاقت دوسرے انداز میں یوں بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اگر شرک سے بچتے ہوئے، شرک کا ذکر اس لیے کیا کہ ایمان کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اور ایمان کے راستے کی جو سب سے بڑی مشکل دیوار ہے وہ شرک ہے، اور شرک کا مفہوم ہے ایمان نہیں ہے. ایمان اور شرک تو ایک جگہ نہیں ہو سکتے. تو ایمان اگر ہے اور اس میں شرک کا کہیں شائبہ نہیں ہے، اور اس کیفیت میں انسان اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو وہ بالآخر دخل الجنہ، جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ بات کی. اب آگے عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی ایک ٹکڑا اس میں بیان فرما دیا کہ حضرت معاذ نے یہ بات سنی تو کتنی بڑی بات تھی. اور وہ ماحول آپ تصور کریں کہ صحابہ کا دور ہے، جہاں ہر شخص کو اپنے ایمان کی فکر بھی ہے، اور جہاں یہ احساس بھی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کہیں اس نعمت سے محروم نہ رہ جائیں. اس ماحول میں حضرت معاذ اس بات کو اپنے لیے بہت بڑا مقام سمجھتے ہیں اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس خوشی میں دوسرے لوگوں کو بھی کیوں نہ اس شریک کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں کہ الا ابشر الناس، کیا
اس خوشخبری کو لوگوں تک میں نہ پہنچا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ، یہ بات تم تک میں نے بیان کر دی، تم اپنے تک محدود رکھو، اس کو عوام میں مت اس طرح پہنچاؤ کہ لوگ کہیں اس کے نتیجے میں اس بات پر بھروسہ کر نہ بیٹھ جائیں۔ الا انی اخاف ان یتکلوا، یہ بات لوگوں تک مت پہنچاؤ۔ اب آپ ظاہر ہے کہ سوچ سکتے تھے، جو صحابی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ آپ نے جب مجھے ایک بات بیان فرما دی تو لوگوں تک پہنچانے میں کیا مذائقہ ہے، تو آپ نے پوری وضاحت کر دی۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بات صحیح ہوتی ہے، نیت بھی صحیح ہوتی ہے، مقصد بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن بات کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے سامنے سننے والا مخاطب ہمارا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ حضور نے اسی وقت وضاحت فرما دی، غلط فہمی سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس حد تک وضاحت کرنا ضروری ہونا چاہیے جس حد تک وضاحت کرنے سے غلط فہمی دور ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں بیان کرو، بس آپ کا حکم تھا، کون صحابی بیان کرتا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ وجہ بیان کرنا بھی ضروری سمجھا کہ انی اخاف ان یتکلوا، میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں انسانی مزاج الگ الگ ہیں۔ یقیناً ہر شخص نہیں اس پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے بیٹھے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، جو بات سمجھتے ہیں اور جن کے دلوں میں نیکی کرنے کا جذبہ ہے، جو ایمان کی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، وہ کبھی اس قسم کی بات کا غلط مفہوم نہیں لیں گے۔ لیکن انسان کے ذہنوں کے درجے ہوتے ہیں، ہر انسان اس مقام کا نہیں ہوتا، نہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اسی انداز میں لے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات بیان نہ کرو، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی عمل سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ بھی یہ سمجھنے لگیں کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو عمل کے ساتھ منسلک کر کے پیش کیا ہے، دونوں کا مقام بھی بیان کیا ہے، دونوں کی درجہ بندی بھی کی ہے اور وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آج جو ہم نے 2-3 حدیثیں پیش کی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے، ایمان کے بعد جو سب سے اہم اور مقدم ترین چیز ہے وہ اعمال ہیں، اور اعمال میں وہ تمام اعمال داخل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے یا جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دونوں طرح کی چیزوں کا نام اعمال ہے، جن کا حکم دیا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بھی بچنا ہے، یہ بھی بچنا بھی عمل ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ جن سے کرنے کا کہا ہے وہ بھی کرتے رہو اور جن سے منع کیا ہے وہ بھی کرتے رہو، یہ مفہوم قطعاً نہیں ہوگا۔ مفہوم یہ ہے کہ اعمال میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، جن کا حکم دیا، امر کی جمع اوامر، اور وہ تمام نواہی، نہیں کی جمع، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منع فرمایا ہے، ان تمام کا مجموعہ دین کہلاتا ہے اور شریعت کہلاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد شریعت کے ان تمام تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جیسا کہ دوسری روایت میں وضاحت ہو چکی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ انسان چونکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یقیناً ان تمام احکامات پر اسی روح کے ساتھ 100% عمل نہیں کر سکتا، اس لیے جو کمی اور کوتاہی ہے اس کے لیے دوسری روایات میں ظاہر ہے کہ استغفار ہے، توبہ کی تلقین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، پھر اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رحمت کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرما دی کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سے گناہ از خود معاف بھی فرما دیتا ہے اور انسان کی ان کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، چند احادیث تھیں جو آج کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس حوالے سے 2-3 حدیثیں کچھ اور پیش کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کے بعد ہم کتاب الایمان کے دوسرے حصوں کی طرف جائیں اور رسالت اور آخرت کی کچھ چیزیں پیش کر کے پھر ہم انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں عبادات کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ درس انشاءاللہ جنوری کی آخری جو بھی تاریخ ہوگی اتوار کو کوشش ہوگی کہ منعقد کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔